السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم جس عنوان کو لے کر حاضر ہیں وہ عنوان ہے عید میلاد کے دلائل کا جائزہ۔ آپ جانتے ہیں کہ عید میلاد کے بدعت ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، مگر اس کے باوجود بعض علماء اسے کسی نہ کسی طرح شرعی لبادہ پہنانا چاہتے ہیں، خواہ اس کے لیے انہیں قرآنی آیات میں کھینچا تانی کرنا پڑے یا ابو لہب کے عمل سے استدلال کرنا پڑے، مگر حق بہرحال حق ہے جو باطل کی ملمع سازیوں کے باوجود آخرکار نکھر ہی آتا ہے۔ ہم انہی میلادی بھائیوں کے دلائل کا جائزہ لینے جا رہے ہیں۔ دلیل نمبر 1، قرآن مجید کی سورہ یونس آیت نمبر 57 اور 58 کو پیش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ یہ سورہ یونس آیت نمبر 57 اور 58 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے، اور دلوں میں جو روگ ہیں ان کے لیے شفا ہے، اور وہ رہنمائی کرنے والی ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ اے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ بس لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے اس انعام اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے۔ یہ دعویٰ ہے۔ اس آیت سے یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ نصیحت، شفا، ہدایت اور رحمت وغیرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور تشریف آوری پر موقوف ہے، اس لیے سب سے بڑی رحمت و نعمت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ٹھہری، لہذا آپ کی تشریف آوری پر خوشی منانا چاہیے، اور فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا میں بھی خوشی منانے کا حکم دیا گیا ہے۔ دوستو، آئیے ہم جواب دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور آپ ہی حکم خداوندی سے اس کی قولی و عملی تفسیر و تشریح فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و بعثت کے بعد 23 مرتبہ یہ دن آیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بھی اس کی قولی و عملی تفسیر فرماتے ہوئے عید میلاد نہیں منائی، اور نہ ہی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، نہ تابعین عظام، نہ تبع تابعین، مفسرین و محدثین وغیرہ کو اس آیت میں عید میلاد نظر نہیں آئی، مگر داد ہے ان نکتہ دانوں کے لیے جنہیں 1400 سال بعد خیال آیا کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے عید میلاد النبی منانے کا حکم دیا ہے، اور ان پاک باز ہستیوں کو یہ نکتہ رسی نہ سوجھی کہ جنہیں نزول قرآن کے وقت براہ راست حکم دیا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس آیت میں ولادت نبوی یا عید میلاد کا کوئی ذکر اور اشارہ تک بھی نہیں ہے، بلکہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ نزول قرآن کی نعمت پر خوش ہو جاؤ کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری ہدایت کے لیے اسے نازل کیا ہے۔ علاوہ ازیں خوشی کا تعلق انسان کی طبیعت اور قلبی کیفیت سے ہوتا ہے، نہ کہ وقت اور دن کے ساتھ۔ اس لیے اگر نزول قرآن یا صاحب قرآن پر خوش و خرم ہونے کا حکم ہے تو یہ خوشی قلبی طور پر ہر وقت موجود رہنی چاہیے، نہ کہ صرف 12 ربیع الاول کو اس خوشی کا اظہار کر کے پورا سال آدمی خوشی میں گزارا جائے۔
اگر آپ کہیں کہ خوشی تو سارا سال رہتی ہے تو پھر آپ سے ازراہ ادب مطالبہ ہے کہ یا تو سارا سال بھی اسی طرح جلوس نکال کر خوشی کے اظہار کیا کریں، یا پھر باقی سال کی طرح 12 ربیع الاول کو بھی سادگی سے گزاریں۔ دوستو اسی طرح ایک دلیل پیش کی جاتی ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یہ سورہ ضحیٰ آیت نمبر 11 ہے، جس میں اللہ فرما رہا ہے اور اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتے رہو۔ اس آیت میں بھی یہ کشید کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے امت مسلمہ کے لیے سب سے بڑی نعمت ہیں، لہذا اس نعمت عظمیٰ کا اظہار بھی بڑے پرشوکت جشن و جلوس سے کرنا چاہیے۔ چلیے ہم جواب دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں اگرچہ انعامات خداوندی کے اظہار کا ذکر ہے، مگر سوال یہ ہے کہ آیا کسی نعمت کے اظہار کے لیے اسلام نے جلوس نکالنے کا حکم دیا ہے؟ مثلا آپ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا تو تحدیث نعمت کے طور پر، نعمت کو بیان کرنے کے طور پر کیا آپ شہر بھر میں جلوس نکالیں گے؟ اگر آپ ہاں بھی کہہ دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں دوستو، شمار سے باہر ہیں۔ آخر کس کس نعمت پر آپ جلوس نکالیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت عظمیٰ ہیں، مگر سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ صحابہ کرام نے اس نعمت عظمیٰ کی کس طرح قدر کی۔ کیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عید میلاد منا کر اور جلوس نکال کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت کا خیال کرتے تھے، یا آپ کے اقوال و فرمودات پر عمل پیرا ہو کر اس نعمت کے اظہار کیا کرتے تھے؟ جس طرح صحابہ کرام کیا کرتے تھے من وعن، اسی طرح ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ اسی طرح اور ایک دلیل پیش کی جاتی ہے سورہ ابراہیم آیت نمبر 5، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور انہیں اللہ تعالیٰ کے احسانات یاد دلاؤ۔ اسی طرح سورہ مریم آیت نمبر 33 بیان کی جاتی ہے، وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور مجھ پر میری پیدائش کے دن اور میری موت کے دن اور جس دن کے میں دوبارہ کھڑا کیا جاؤں گا سلام ہی سلام ہے۔ اور ایک جگہ سورہ انشراح آیت نمبر 4 میں اللہ نے فرمایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے۔ ان تینوں آیات سے بھی عید میلاد ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی جاتی ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ مذکورہ آیات میں کہیں بھی جشن میلاد کا ذکر نہیں ہے دوستو۔ اگر اس کا کوئی اشارہ بھی ہوتا تو صحابہ کرام سے آخر کیسے مخفی رہ سکتا تھا؟ اگر آیتوں کا وہی مطلب ہوتا جو ہمارے میلادی بھائی سمجھا رہے ہیں تو صحابہ بدرجہ اولا کیے ہوتے، لیکن صحابہ کا نہ کرنا واضح ثبوت ہے کہ اس کا یہ مطلب جو ہمارے میلادی بھائی بیان کرتے ہیں من گھڑت ہے اور موضوع ہے۔ یہاں ایک شبہ کا ازالہ بھی ہونا چاہیے کہ میلاد نہ منانے والوں کے بارے میں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور رسالت پر شاید خوشی ہی نہیں ہے۔ ایسی بات ہرگز نہیں ہے دوستو، کیونکہ جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہی نہیں یا آپ کی رسالت و بعثت پر خوشی ہی نہیں، وہ فی الواقع مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ البتہ اختلاف اس میں ہے کہ خوشی کے اظہار کا شرعی طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ اگر کہا جائے کہ جشن، جلوس، میلاد اور ہر من مانا طریقہ ہی جائز و مشروع ہے تو پھر صحابہ کرام کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت مشکوک ہو جاتی ہے، اس لیے کہ انہوں نے اظہار محبت کے لیے کبھی جشن میلاد نہیں منایا، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر وہ جان دینے سے بھی نہیں گھبرایا کرتے تھے۔ دوستو حقیقت یہ ہے کہ اسلام نے خوشی اور غمی کے حدود و قیود متعین کر دیے ہیں۔
جن سے تجاوز ہرگز جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی تجاوز کرتا ہے تو نافرمانی کے دائرے میں داخل ہو جائے گا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہمارے ان معصوم بھائیوں کو ہدایت نصیب فرما اور تیرے نبی کے سچا پیروکار بنا دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔